لوگوں کے لیے فائدے مند تھی. فائدے مند بنو, جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا. اب فائدہ پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن اگر ایک ایک چیز پہ گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ حدیث پوری نہیں ہو سکے گی, اور گھڑی کا کانٹا اشارہ کرتا ہے کہ شاید نہیں ہو سکے. حدیث طویل ہے اور بہت شارٹ کرنے کے بعد بھی بغیر تشریح کے گزرنا نہیں چاہتا. اگر صرف آپ کو یہی جملے سنانے تھے کہ تو پھر میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا یہ جو میں لکھ کر کے لایا ہوں, تو آپ اس کو پڑھ لیتے تو کیا ہو جاتا. کیا ضرورت تھی آپ کو بلانے کی, اور کیا ضرورت تھی میرے آنے کی. فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ چیزیں بتاتا ہوں, ہو سکے تو کریں, اللہ توفیق دے. اس وقت تو امت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیندار بناؤ. یہ سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے. اب دیندار بنانے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کم سے کم ایک مدرسہ صبح کا یا دوپہر کا یا شام کا اپنے محلے میں شروع کرا دو. اگر نہیں محلے میں مدرسہ ہے تو کسی ایسے کے گھر میں جس کے گھر میں لوگ کم ہو اور گھر بڑا ہو, وہ مدرسہ شروع کرا دو. اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ لے لو, تنخواہ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. تو محلے کے بچے پڑھیں گے تو آپ کے ذریعے فائدہ ہوگا. سورس آپ کا ہوگا, محنت آپ کی ہوگی, اور روپے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے لگا دیے جائیں گے. تو اس طریقے سے محلے میں دین پھیلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت سے بڑا فائدے مند کیا چیز ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو آپ دین کے قریب کرتے ہیں مطلب جنت کے قریب کرتے ہیں. اگر یہ ہو رہا ہے محلے کے اندر, آپ اپنے محلے میں درس شروع کروائیے مبلغین کو بلا کر, تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں. بڑا فائدہ ہوگا. آپ نہیں سمجھ رہے اس فائدے کو, اس لیے کہ لوگ کفر کی طرف, الحاد کی طرف, گمراہی کی طرف, بے دینی کی طرف, بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے آپ یہ محنت کریں. برسوں سے آپ ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے ہیں, آپ سی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں. داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھ لی, ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہننے لگے, لیکن اپنے لیے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو. اس لیے کہ اس فائدے کو صحابہ کرام یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ دین کی شمع کو پھر اور کہیں روشن کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور زمین کے چپے چپے پہ پھیل گئے. اس کی قربانی کی برکت, اس قربانی کی برکت یہ تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدیہ کو عروج عطا فرما دیا. پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی, پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیل گیا. یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے, بہت بڑے فائدے کی چیز. دیکھیے آپ, ہر فائدہ پہنچانے والا قیمتی ہے, لیکن جنہوں نے دین کے ذریعے فائدہ پہنچایا, اگر 900 سال 800 سال ہو گئے غریب نواز کی شکل میں, آج بھی لوگ خراج پیش کر رہے ہیں, غوث پاک کو خراج پیش کر رہے ہیں, محبوب الہی کو خراج پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہے. پھر اگر ہو سکے اللہ نے نوازا ہے, خود سے اگر دولت اتنی دی ہے, 2-4 بچوں کی اسکول کی فیس اپنے اوپر لے لو, فائدہ پہنچاؤ جو واقعی مستحق ہیں. اور کوشش کریں آپ کہ کچھ کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں, واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے نہیں کریں. اب تو چندے کی پوتی بھی فیس بک پر آتی ہے. یہ صورتحال ہے. اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے, اللہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ سب دوسروں ہی کے لیے کرتے رہیں گے. دوسروں کے لیے نیک عمل کرنے والوں اس بڑھیا کی طرح ہو جو اوپر سے پانی بھر رہی ہے گھڑے میں اور نیچے سے سوراخ کر چکی ہے کہ اس کا گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں. کیوں؟ نیچے سے سوراخ ہے. بالکل ایسے ہی دوسروں کے لیے عمل کرنے والوں, جب عمل کر کے دنیا سے جاؤ گے, قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے عمل تو کیا تھا, میرے لیے نہیں کیا تھا, دوسروں کو بتانے کے لیے کیا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ محمود غزنوی مسجد نبوی میں, حضرت محمود غزنوی مسجد نبوی میں پانی پلاتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے, کوئی پہچان نہ سکے. ایک شخص نے پہچان لیا, کہا بادشاہ سلامت آپ یہاں پانی, کہا چپ خاموش, یہاں مجھے بادشاہ کہتا ہے جبکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو ادھر ہے.
یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہے، یہاں کسی کو بادشاہی زیب نہیں ہے، سارے کچھ کلا یہاں سب جھکا کر آتے ہیں، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اسی بارگاہ عالی جاں سے ملا ہے۔ اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ وہ لوگ اتنا چھپا چھپا کر کرتے تھے۔ ایک اور بات کہہ دوں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں میرے نبی کا پہلا جانشین امام الصحابہ، سید الصحابہ، سالار صحابہ، اصدق الصادقین، سید المتقین، رازدار نبوت، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فسق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر یاد آ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے کیا نفع بخش لوگ تھے۔ یہاں تو پورا کریڈٹ دے دیا گیا ہے مسلوں کو، تسبیح کو، داڑھی اور ٹوپی کو۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، پیچھے ساری میری تقریریں آپ دیکھ لیں، میں یہ سب پہ بات کرتا ہوں، ٹوپی پہ بھی کرتا ہوں، داڑھی پہ بھی کرتا ہوں، نماز پہ بھی کرتا ہوں، لیکن سب کچھ ایک دو چیزوں کو دے کر کے بھاگ جانا اور جی چرانا، منہ چھپانا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ پوزیشن ہے لوگوں کی۔ دو چار رکعت نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وظیفے کر لیں گے، لیکن لوگوں کو کیا پتا کہ جو وظیفوں میں نہیں ملتا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ملتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص محنت سے کماتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بہت محنت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اسی لیے محنت کرتا ہوں، اسی لیے محنت کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس میں تکبر نہ یہ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تو جن کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے نا، تیرے بازو کی قوت سے روزی نہیں ملتی ہوگی، بلکہ تو جن کے لیے کوشش کر رہا ہے ان کی تقدیر سے اللہ تجھے بھی عطا کرتا۔ کھلاؤ پلاؤ، ہاتھ اونچا رکھو، پتہ نہیں جن کو دیتے ان کے صدقے میں اپنے کو مل جائے، ہم کسی کو کیا پالیں گے، یہ اپنی فکر رکھو۔ اور وہ آپ نے واقعہ بہت خوبصورت سنا ہوگا کہ ایک ضرورت مند مسجد نبوی میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، تو اس نے کہا کہ حضور میں ضرورت مند ہوں، میری مدد فرمائیں۔ اور آپ میری امداد کریں۔ آپ اٹھے اور اپنی جوتیاں نکالی، مسجد کے باہر جانے لگے۔ شاگرد نے کہا حضور آپ کا اعتکاف ہے، آپ بھول گئے آپ اعتکاف میں تھے؟ فرمایا بیٹے یہ ضرورت مند آ گیا ہے، اب اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ جانا مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ مجھے جانے دے یہاں سے، اعتکاف کی قضا کر لوں گا، اس کی قضا کب ہوگی؟ یعنی وظیفوں سے بہتر یہ عمل ہے، فائدہ پہنچ۔ تو میں بات کر رہا تھا امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، جانشین رسول، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضور کا وصال ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھو فائدہ پہنچانے والے لوگوں کی بات کرتے، اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی یہ کریں۔ یار غار رسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، زمانے خلافت ہے، آقا کا وصال ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو ایک پرچی دی گئی، خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ایک پرچی دی گئی، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، فلاں کرتا تھا فلاں کرے گا، حضور کرتے تھے فلاں کرے گا، یہ اس طریقے سے سب۔ ایک کام ایسا تھا جو کام تو لکھا ہوا تھا لیکن اس کے آگے کرنے والے کا نام نہیں تھا، کام تھا کرنے والے کا نام نہیں تھا۔ یہی بات اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی، لوگ نام کے لیے مرتے ہیں، نام کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت فرماتے تھے کام کرو، نام تو ہو ہی جائے گا۔
نام کے لیے مرو گے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے گا. اگر نام کے لیے مرو گے تو سب سے پہلے نام چھینا جائے گا, اور کام اللہ کے لیے کرو گے تو وہ نام دے گا کہ مٹ جائے گے قبر کے نشانات, پھر بھی نام باقی رہے گا. حالانکہ کام کرنے والوں کے قبر کے نشانات بھی نہیں مٹتے, لیکن اگر مٹ گئے تو بھی نام باقی رہے گا. نام نہیں لکھا ہوا تھا آگے کون کرنے والا ہے. فاروق اعظم نے چٹھی پڑھی, کہا بہت اچھا ہوا, ایک کام ایسا ہے جس کا کرنے والا کوئی ہے نہیں. انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا, کہا کہ خاموشی سے ہم خود ہی کریں گے. اور وہ کام تھا مدینہ منورہ کے مضافات میں رہنے والی ایک بڑھیا کا, جس کے گھر کی خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جاتی تھی. آقا کریم کی طرف سے اس کے گھر کی خدمت کی جاتی تھی. اور اب وہاں کام تھا لیکن نام کسی کا نہیں تھا کہ کرنا کس نے. تو فاروق اعظم سوچا کہ میں لے لیتا ہوں اس کو, لیکن خود کا نام بھی نہیں لکھا. یہ گئے تو دیکھا کہ سب کام ہو چکا ہے اور بڑھیا شان سے بیٹھی ہوئی ہے. سوچا کہ چلو کوئی پہلے آ کے نیکی کر گیا, فائدہ پہنچا گیا, کل ہم پہلے آئیں گے. پھر پہلے گئے, پھر بھی کام ہو چکا. یار یہ آگے کرتا کون ہے. تو ایک دن جا کر کے چھپ کر بیٹھ گئے رات کو, تو دیکھا کہ کوئی چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آیا. یہاں لوگ پاپ کرنے نقاب ڈال کر جاتے ہیں, اور وہاں یار منانے کے لیے نقاب ڈالے جاتے تھے. اسی لیے شاید ان لوگوں کو کبھی نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی جو یار کے لیے نقاب ڈالتے تھے, اور جو پاپ کے لیے نقاب ڈالتے تھے منہ چھپائے چھپائے پھر رہے پوری دنیا میں. کیا ہم کیا آپ سبھی چھپ رہے ہیں؟ منہ ایسے ہی تھوڑی چھپتے ہیں. لوگوں کو اب بھی عبرت لینی چاہیے کہ قدرت دنیا میں بتا رہی کہ ابھی بھی تمہیں منہ چھپانا پڑے تو قیامت میں کیا حال ہوگا جب چہروں سے مجرموں کو پہچانا جائے گا. ابھی بھی اللہ کرے ہم ہوش کے ناخن لیں. کوئی نقاب پوش آتا ہے, کام کر کے دبے پاؤں جاتا ہے. فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو اس کے پیروں میں اس وقت چپل بھی نہیں تھی, وہ بغیر چپل کے آیا تھا. لیکن آتے اور جاتے قد دیکھ کر کے لگا کہ یہ کوئی غیر پہچان کا کوئی اجنبی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ شناسا معلوم ہوتا ہے, جان پہچان کا معلوم ہوتا ہے. لیکن اندھیرے میں چونکہ تاریکی تھی, ننگے پیر آیا وہ, اور دبے پیر جب جانے لگا پورے کام نپٹا کر چہرے کو چھپا کر, تو فاروق اعظم نے دامن پکڑا, کون ہو؟ اور ننگے پیر چہرے سے نقاب ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا, وہ میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر تھا. کہا آپ نے نام کیوں نہیں لکھا اپنا؟ کمی کام میں خود کرنا چاہتا تھا اس لیے کسی کا نام نہیں لکھا. کہا یہ ننگے پیر کیوں گھوم رہے ہو, یا ننگے پیر کیوں آتے ہو؟ کہا عمر اگر چپل یا جوتا پہن کر آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ چپل کی آواز سے لوگوں کو میری اس نیکی کی خبر ہو جائے گی. دبے پیر آنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اور میرے یار کے سوا اس کام کی کسی کو خبر ہی نہ. یہ تھے. اور پھر اس نفع پہنچانے کا صلہ کیا ملا؟ اس نفع پہنچانے کا صلہ کیا ملا کہ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. بے شمار واقعات ہیں, اگر اسی پہ گفتگو ایک طویل سلسلہ ہے.